جی اور نواز، ہم آپ سے آپ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. جو اب آپ ہمارے پاس ہیں ادھر راولپنڈی سے، وہ آپ کو جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے متعلق بتائیں، آپ کہاں سے آئے، کیسے شاعری شروع کی، کن لوگوں سے سیکھا، کہاں بیٹھتے رہے. تو پلیز ذرا. سب سے پہلے تو انجم سلیمی صاحب کا خصوصیت سے اور اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اور اس انداز میں مجھے عزت بخشی. میں میٹرک کرنے کے بعد میرا انٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے وہ بر صغیر کا خصوصیت کے ساتھ بڑا ادبی حلقہ ہر زمانے میں گورنمنٹ کالج سے متاثر ہوتا ہے. تو وہاں پر مجھے جب دیکھا کہ میں انہی نشستوں میں بیٹھا ہوں جہاں اقبال بیٹھا کرتے تھے، اور وہ شاعری کی طرف جو شوق اور للک ہے وہ زیادہ بڑھ گیا. میں پھر استاد کی تلاش میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں. ابھی میں بیٹھا ہوا اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری کتاب لکھی جائے گی بعد میں، تو اس میں لکھا جائے کہ بھئی کوئی پرومیننٹ آدمی تھا جو ان کا استاد تھا. تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلا کہ دو بڑے اردو ادب کے دو بڑے حوالے گورنمنٹ کالج میں موجود ہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب تھے، اچھا، دوسرے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہیں. ماشاء اللہ. تو تبسم کاشمیری صاحب کے بارے میں جانتا تو کچھ نہیں تھا، مگر نام ذرا مجھے زیادہ ادبی اعتبار سے اٹریکٹ کرتا تھا. میں ان کے دفتر میں آنا جانا چند مرتبہ ہوا. اس کے بعد پھر ایک تعارف ہو گیا گورنمنٹ کالج کے نوجوان شعراء کے ساتھ، ان کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا. عمران فیروز صاحب اچھا. کافی گائیڈ کیا کرتے تھے. اس کے بعد انٹر جب ختم ہوا تو ابھی شاعری میں کسی قسم کی پختگی نہیں تھی، اور اوزان کا اندازہ بھی نہیں تھا، شاعری کی ڈیفینیشن پہ بھی پورا نہیں اترتے تھے. تو پھر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بھی زیر تعلیم ہوں. یہاں پہ جب میں آیا اور میں نے یہاں پہ کچھ ادبی معاملات اور ادبی سرگرمیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی صاحب ہیں جو کچھ ایک ادبی فضا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پروفیسر سہیل عمر صاحب ہیں، ماشاء اللہ. جو اقبالیات میں ایک اچھا بڑا نام ہے. تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ ان کا بھی تعارف اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ ادبی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں. تو میں سہیل عمر صاحب سے جا کے کہا کہ مجھے جو ہے وہ شاعری سیکھنا چاہتا ہوں اور ادب سے کچھ شغف رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا عروض جو ہے وہ میرا کمزور بچہ ہے، اچھا. تو مجھے تو نثر سے لینا دینا ہے، لیکن میں تمہیں استاد دے سکتا ہوں. ان کے ایک بڑے اچھے جاننے والے تھے عمر عبدالعزیز مفتی صاحب، اچھا. جو احمد جاوید صاحب کے کافی ساتھ رہتے ہیں. تو ان سے انہوں نے میرا تعارف کروایا، اور انہوں نے مجھے کچھ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ بہریں تعلیم دیں، اور اس کے بعد رواں ہو گیا. مگر انہیں کو اپنا کلام دکھاتا رہتا ہوں. البتہ ابھی واجد امیر صاحب جو ادبی بستی بنا کے بیٹھے ہیں بہت بڑا نام ہے بھائی لاہور میں، تو ان سے استفادے کا موقع بنا رہتا ہے. ماشاء اللہ. یہ بہت کچھ اس طرح ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو اس نشست کو ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے متعلق بتایا. واجد امیر صاحب بہت بڑا نام ہے لاہور میں، ایک مستند حوالہ ہیں بالکل اسی طرح شاعری کا، ادب کا. تو یہ چند لوگ ایسے ہیں جن کا وجود جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے غنیمت ہے. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح. یہ واجد امیر صاحب لاہور میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے. بالکل اسی طرح. تو واجد امیر صاحب کا ایک اچھا نام ہے، ایک اچھا تعارف ہے، اور خوبصورت کلام پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تعریف. بہت شکریہ ناصر بھائی. ایک مرتبہ پھر آپ کا، سلیمی صاحب کا، اس ادبی بیٹھک کا بہت تشکر اور امتنان. چند اشعار پیش خدمت ہیں. کئی مکاں ہیں کہ جن کے نیچے سکون کے ملبے دبے ہوئے ہیں. کئی مکاں ہیں کہ جن کے نیچے سکون کے ملبے دبے ہوئے ہیں. بہت سے جنگل ہیں جن کی قبروں پہ گھر ہمارے بنے ہوئے ہیں.
بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ آپ کے ذوق کے لیے ایک شعر اور اسی غزل کا، ٹھیک ہے۔ وہ آج اپنے گماں میں مجھ کو واہ واہ نئے بہانے سنا رہا ہے، پکار ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ وہ آج اپنے گماں میں مجھ کو نئے بہانے سنا رہا ہے، اسے کہو کچھ نیا بھی سوچے، یہ سارے میں نے سنے ہوئے ہیں، واہ واہ یہ سارے میں نے سنے۔ واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، بھائی واہ بڑی واہ۔ نوازش، بہت شکریہ۔ سرفراز عارش صاحب کی زمین ہے، سینئرز کے کلام پر جو ہے وہ محنت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ شکار کو سنوار کے شکاریوں میں لے گیا، شکار کو سنوار کے شکاریوں میں لے گیا، مجھے خدا بنا کے وہ پجاریوں میں لے گیا۔ شکار کو سنوار کے شکاریوں میں لے گیا، مجھے خدا بنا کے وہ پجاریوں میں لے گیا، اسے یہ دیکھنا تھا ہجر ذات کیسے ہوتے ہیں، اسے یہ دیکھنا تھا ہجر ذات کیسے ہوتے ہیں، اسے یہ دیکھنا تھا ہجر ذات کیسے ہوتے ہیں، وہ جنگلوں کے پھول کو کیاریوں میں لے گیا۔ بہت شکریہ۔ اسے یہ دیکھنا تھا ہجر ذات کیسے ہوتے ہیں، وہ جنگلوں کے پھول کو کیاریوں میں لے گیا، وہ جنگلوں کے پھول کو کیاریوں میں لے گیا۔ میں تجھ کو اس لیے چھپا کے رکھ رہا تھا، اب بتا، میں تجھ کو اس لیے چھپا کے رکھ رہا تھا، اب بتا، وہ شخص تیری پتلیاں مداریوں میں لے گیا۔ میں تجھ کو اس لیے چھپا کے رکھ رہا تھا، اب بتا، وہ شخص تیری پتلیاں مداریوں میں لے گیا، وہ شخص تیری پتلیاں مداریوں میں لے گیا، کسی کو ہم سے عشق میں شکست دیکھنی پڑی، کسی کو ہم سے عشق میں شکست دیکھنی پڑی، کسی کو ہم سے عشق میں شکست دیکھنی پڑی، تو وہ ہمارے کھیل کو جواریوں میں لے گیا۔ کسی کو ہم سے عشق میں شکست دیکھنی پڑی، تو وہ ہمارے کھیل کو جواریوں میں لے گیا۔ کھڑا ہوں کتنی دیر سے فلک پہ انتظار میں، کھڑا ہوں کتنی دیر سے فلک پہ انتظار میں، کوئی میرے مسیح کو حواریوں میں لے گیا۔ کھڑا ہوں کتنی دیر سے فلک پہ انتظار میں، کوئی میرے مسیح کو حواریوں میں لے گیا۔ حسین راتیں ادھار لے کر جمیل منظر کے خواب دیکھے، حسین راتیں ادھار لے کر جمیل منظر کے خواب دیکھے، ضعیف صورت پرانے نوکر نے اپنے افسر کے خواب دیکھے، ضعیف صورت پرانے نوکر نے اپنے افسر کے خواب دیکھے۔ تمہاری دنیا میں زندگی کی ہر ایک ضرورت ہی بک رہی ہے، تمہاری دنیا میں زندگی کی ہر ایک ضرورت ہی بک رہی ہے، دکان سے پانی خرید لائے تو حوض کوثر کے خواب دیکھے۔ تمہاری دنیا میں زندگی کی ہر ایک ضرورت ہی بک رہی ہے، دکان سے پانی خرید لائے تو حوض کوثر کے خواب دیکھے۔ سکوت بولتا ہے، در سنائی دیتا ہے، سکوت بولتا ہے، در سنائی دیتا ہے، اکیلا ہوں تو مجھے گھر سنائی دیتا ہے۔ سکوت بولتا ہے، در سنائی دیتا ہے، اکیلا ہوں تو مجھے گھر سنائی دیتا ہے۔ کسی نے جھیل پہ ایک پھول سا بہایا ہے، کسی نے جھیل پہ ایک پھول سا بہایا ہے، اداس پانی کو کنکر سنائی دیتا ہے۔ کسی نے جھیل پہ ایک پھول سا بہایا ہے، اداس پانی کو کنکر سنائی دیتا ہے۔ خوشی کے بینچ پہ کیا کان رکھ کے سنتی ہو، خوشی کے بینچ پہ کیا کان رکھ کے سنتی ہو، خوشی کے بینچ پہ کیا کان رکھ کے سنتی ہو، ہمارا روگ تو اندر سنائی دیتا ہے، ہمارا روگ تو اندر سنائی دیتا ہے۔ معجزہ یوں مشین سے نکلا، معجزہ یوں مشین سے نکلا،
دور ایک دوربین سے نکلا، معجزہ یوں مشین سے واہ نکلا، واہ واہ دور ایک دوربین سے نکلا، واہ 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 اس کبوتر نے اڑنا سیکھ لیا، اس کبوتر نے اڑنا سیکھ لیا، وہ پرندہ بھی دین سے نکلا، اس کبوتر نے اڑنا سیکھ لیا، وہ پرندہ بھی دین سے نکلا۔ ہم نے جس پر غرور و ناز کیا، ہم نے جس پر غرور و ناز کیا، شعلہ اس آستین سے نکلا، ہم نے جس پر غرور و ناز کیا، شعلہ اس آستین سے نکلا، اس کے پیروں کا فرش بننے کو، اس کے پیروں کا فرش بننے کو، زینہ اپنی زمین سے نکلا، اس کے پیروں کا فرش بننے کو، زینہ اپنی زمین سے نکلا، زینہ اپنی زمین سے نکلا۔ استاذہ غزل کے چند اشعار سنا کے اجازت لیتا ہوں کہ آؤ کچھ بات کریں ایسے پری پیکر کی، آؤ کچھ بات کریں ایسے پری پیکر کی، حسن نے جس کی اداؤں کی کتاب ازبر کی، آؤ کچھ بات کریں ایسے پری پیکر کی، حسن نے جس کی اداؤں کی کتاب ازبر کی، تیری سونے کی کلائی ہے تجھے کیا معلوم، تیری سونے کی کلائی ہے تجھے کیا معلوم، ہاتھ تیری سونے کی کلائی ہے تجھے کیا معلوم، بازو گھل جاتے ہیں دیوار میں اپنے گھر کی، تیری سونے کی کلائی ہے تجھے کیا معلوم، بازو گھل جاتے ہیں دیوار میں اپنے گھر کی، پیار میں حد سے گزر کر تو نہیں چوم رہی، پیار میں حد سے گزر کر تو نہیں چوم رہی، پیار میں حد سے گزر کر تو نہیں چوم رہی، میں تو بس یاد ہوں اس کے لیے ایک منظر کی، پیار میں حد سے گزر کر تو نہیں چوم رہی، میں تو بس یاد ہوں اس کے لیے ایک منظر کی، داغ دیکھا نہ گیا پیراہن یوسف پر، داغ دیکھا نہ گیا پیراہن یوسف پر، داغ دیکھا نہ گیا پیراہن یوسف پر، آنکھیں کرتے میں بندھی آتی ہیں پیغمبر کی، داغ دیکھا نہ گیا پیراہن یوسف پر، آنکھیں کرتے میں بندھی آتی ہیں پیغمبر کی، ہم نے دھاگے نہیں شریانیں وہاں باندھی تھیں، ہم نے دھاگے نہیں شریانیں وہاں باندھی تھیں، ہم نے دھاگے نہیں شریانیں وہاں باندھی تھیں، اس نے جس پیڑ تلے ہجر کی ضد پتھر کی، ہم نے دھاگے نہیں شریانیں وہاں باندھی تھیں، اس نے جس پیڑ تلے ہجر کی ضد پتھر کی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔